الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے ساتھی دل کی محبت سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. صدر جلسہ، مہمانان گرامی اور اسلام کے غیرت مند ساتھیوں، عالم اسلام کے عظیم ہیرو مفکر اسلام حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نے پوری زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف فرما دی. وہ امت کے عظیم رہبر تھے. ان کا طریقہ بھی اسلامی تھا، ان کی سیاست بھی اسلامی تھی، ان کی شباہت بھی اسلامی تھی، ان کی فکر بھی اسلامی تھی. ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دھرتی کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز تر کریں گے اور انشاءاللہ اسلام دشمن قوتوں کو یہاں سے بھگا کر دم لیں گے. میرے محترم دوستوں، تمام طاغوتی قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہے. کاش کہ آج امت مسلمہ متحد ہوتی. اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. پھوٹ کی وجہ سے ہم تباہی کے کنارے کو پہنچ گئے. اے پھوٹ، تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس در سے سر اٹھایا اس کو مٹا کے چھوڑا. اگر آج امت مسلمہ متحد ہوتی تو افغانستان کا وہ حشر نہ ہوتا. اگر آج امت مسلمہ متحد ہوتی تو فلسطین کا وہ حشر نہ ہوتا. اگر آج امت مسلمہ متحد ہوتی تو عراق کا وہ حشر نہ ہوتا. اگر آج امت مسلمہ متحد ہوتی تو شمر کا، لیبیا کا، لبنان کا وہ حشر نہ ہوتا. اگر آج امت مسلمہ متحد ہوتی تو کوسوو کا، کشمیر کا وہ حشر نہ ہوتا. میرے دوستو، خدا واحد نے، رب ذوالجلال نے ہم کو وہ قوت عطا فرمائی ہے جس سے بڑھ کر کوئی قدسی قوت نہیں. ظاہر بات ہے وہ قوت دین و ایمان کی قوت ہے. یہی دین و ایمان کی قوت جب تو ہمیشہ لڑنے والی قوموں اوس و خزرج کو ملتی ہے تو قوت و محبت کی وہ باتیں بہاری چلتی ہے جو برسوں کی نہ بڑھنے والے زخموں کو بھی منتقل کر دیتی ہے. اور یہی دین و ایمان کی دولت ان کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے اور انہیں سرداری اور حکمرانی عطا کرتی ہے کہ جنہیں دیکھ کر قصر و قصہ کی حکومتیں لرزہ اندام ہو جاتی ہے. مگر افسوس کہ آج حالات بالکل الٹے نظر آتے ہیں. دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کو مارنے کے پیچھے پڑ گئے. توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. حقائق کی بنیادوں پر باتیں عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. کفار کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کل یہ مسلمان پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. سارے کہیں انشاءاللہ. سراتی کی محبت سے اور اسلام کی دشمنی میں امریکہ اور برطانیہ سب سے آگے کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کافر یا امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں یا برطانیہ میں مسلمان ہو رہے ہیں. اس لیے باولے کتوں کی طرح مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے.
میرے محترم دوستوں، تمام جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کرے گا۔ فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن موسیٰ پھر بھی آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ اور برطانیہ والے اور ان کے حوالی جتنے مسلمانوں کو مار سکتے ہیں مار دیں، لیکن وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ان قوتوں کا تختہ دھڑکتا ہوگا اور پوری دھرتی پر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ملک میں دن بدن دشمنان اسلام دین و شریعت پر حملہ کرتے آ رہے ہیں، کبھی نکاح کے نام پر تو کبھی طلاق کے نام پر، کبھی حلال کے نام پر تو کبھی تعدد ازواج کے نام پر۔ دین و شریعت کی ایک چیز اغیار کو بھٹک رہی ہے، وہ اس کا مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمان اگر نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ آزادی کے بعد مسلمانوں نے اس ملک میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، ہمیں جان و شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو لوٹی گئی۔ ہم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دین و شریعت میں مداخلت کی جائے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن دین و شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بکواس بند کرے اور ملک کی ترقی کی طرف توجہ دے، ورنہ یہ مجاہد تیری زبان بدھی سے کھینچ لیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے اس عظیم اجلاس میں ان بنارسی ٹھگوں کا پیچھا کریں گے۔ میں انشاءاللہ کا لفظ سننا چاہتا ہوں، سارے مل کر بولے ہماری شرافت کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت پر یاد نہیں۔ اے خواب نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب لات کچالے جائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال سے وعدہ کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اسلام زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ کہنے والا امریکہ کی کوشش ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، اہلیان وطن کا ستیہ ناش کیا جائے، کبھی شیعہ سنی بنیادوں پر تو کبھی دیوبندی کی بنیادوں پر۔ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور پوری دھرتی کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے۔ جو کچھ آج حادثے پیش آ رہے ہیں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں ان قوتوں کو پہچانو جو ملک میں خون خرابے کی ذمہ دار ہیں۔ علماء اسلام نے ہمیشہ امن و امان کی بات کی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی پرچم کے سائے تلے اس دھرتی پر امن و امان کا نظام قائم کر کے رہیں گے۔ میں انشاءاللہ کا لفظ سننا چاہتا ہوں، مجاہدین کی طرح کہے، سارے مل کر بولے ہم حق و صداقت کا پرچم، ہم حق و صداقت کا پرچم گردن لہرا کر دم لیں گے، باطل کے عزائم کو ورنہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ طالب ہے یقین کامل اپنا، طالب ہے یقین کامل اپنا، طوفان ہمیں کیا روکیں گے، ہم راہ حق پہ رہ رو ہے، منزل پہ پہنچ کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب